حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آج جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ چشت کے رئیس جن کا نام سلطان فرسانہ تھا یا فرغانہ تھا یا فرستانہ تھا، کئی نام ان کے آتے ہیں، تو ان کے صاحبزادے جب حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیار چشت میں پہنچے تو سلطان فرسانہ کی بہن تھی جو آپ کی نہایت ہی معتقد تھی، اور اکثر و بیشتر سالار چشتیاں خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر تشریف لے جاتے اور حضرت ابو اسحاق چشتی کے مبارک قدموں سے ان کے گھر میں رحمتیں، برکتیں، رونقیں ہو جاتی۔ کیا منظر وہ ہوگا جب چشت کا سردار ان کے گھر میں اپنے قدم ڈالتا، جب اس کی سواری باد بہاری آتی ہوگی تو کیا وہ نورانی منظر ہوگا۔ اکثر و بیشتر حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کھانے کا انتظام اور آپ کی ضروریات اور جو آپ کو چیزیں درکار ہوتی وہ بھی سلطان فرستانہ کی ہمشیرہ پوری کیا کرتی۔ انہیں خدمت کا بڑا موقع ملا سالار چشتیاں کی۔ ایک دن وہ بھی دن تھا جب حضرت ابو اسحاق چشتی نے سلطان فرستانہ کی بہن سے کہا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اپنی بھاوش کا بڑا خیال رکھنا کہ وہ کوئی مشتبہ چیز نہ کھانے پائے، کوئی ایسی چیز جس میں شک و شبہ ہو اس کے حلق میں نہ جائے، کیونکہ وہ آنے والا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو سلطان فرستانہ کی بہن نے کیا کیا، اپنی بھاوج کو اپنے گھر لا کر رکھ لیا، اور وہ خود جو سوت کاٹتی تھی، کپڑے بنتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوا کرتی اسی سے ان کے کھانے کا اور خوراک کا اہتمام کیا کرتی۔ اور جیسے کہ ابو اسحاق چشتی نے پیشن گوئی کی تھی، اس پارسا پاک باز خاتون کے بطن مبارک سے رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی 260 ہجری، حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشت مقدس میں ولادت ہوئی۔ آپ کا نام ابو احمد کہا، بعض نے خطبۃ الدین کہا، کنیت ابو محمد کہی۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد امجاد سے تھے، بڑے شہزادے کی اولاد میں آپ پیدا ہوئے رسول اللہ کے، اور امام حسن کی ذریت میں ہونے سے حسن و جمال ظاہری و باطنی طور پر اللہ نے ایسا آپ کو عطا کیا تھا، جو کوئی آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا تجلیات حق کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کا عاشق زار بن جاتا۔ اللہ نے بے پناہ حسن و جمال کی دولت عطا فرمائی تھی، چہرہ اقدس روشن و منور تھا، اور ابھی 7 سال کے ہوئے تھے آپ نے ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تعلیم کا آغاز ہوا، اور 16 سال کی عمر مبارک میں تمام علوم ظاہری سے فراغت حاصل کی اور بہت بڑے عالم اور جید عالم بنے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو اسحاق چشتی کے دست مبارک پر 276 ہجری میں آپ نے بیعت کی اور 8 سال مجاہدہ کیا۔ حافظ قرآن تھے، روزانہ 2 قرآن پاک ختم کیا کرتے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ یہ قرآن پاک سے محبت تھی، وابستگی تھی، شیفتگی تھی کہ روزانہ شب و روز قرآن پاک کی تلاوت، یعنی سلوک بالقرآن کا معاملہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات مفقود ہو گئی ہے، تلاوت قرآن کی طرف سے ہزاروں بے شمار لوگ غافل ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یا دہم میں، بیستم میں، یا زیارت میں لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، ہم خواجگان کو دیکھیں، کیسی محبت قرآن پاک سے تھی، کلام الہی سے کی، کہ روزانہ 2 کلام پاک پڑھا کرتے، روزوں کا اہتمام فرماتے، 7 دن تک جو ہے صوم وصال جو سنت خاص ہے رسول پاک کی، اس کے اوپر عمل کا پیرا ہوتے، اور اپنے مشائخین کی اتباع میں 3 لقمے کھانا کھایا کرتے۔ ایسا مجاہدہ، ایسی ریاضتیں
آپ نے 8 سال تک کی اور 24 سال کی جوانی کی عمر میں 284 ہجری میں حضرت ابو اسحاق چشتی نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ خرقہ خلافت، امامہ اقدس، عصائے مبارک، مصلح شریف اور تمام تبرکات عالیہ جو خواجگان سے سلسلہ بسلسلہ نورانی و زنجیری سلسلے سے پہنچتے گئے، جو سلسلۃ الزحق تھا، ان تمام سے جو نعمتیں منتقل ہوتی رہیں، تمام نعمتیں ظاہری و باطنی حضرت ابو اسحاق چشتی نے ابو احمد ابدال چشتی کو عطا کی، اپنا نامزد کیا جانشین۔ اور تھوڑے دن رہنے کے بعد وہ دوبارہ نکل پڑے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ دیار چشت ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھا، ایران کے لاکھوں آتش پرست مسلمان ہوئے اور فیضیاب ہوئے جب تمام آپ نے فریضہ تبلیغ دین متین کا انجام دیا۔ جس مقصد کے لیے آپ چشت مقدس آئے تھے، اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد پھر وہ مرد مومن چشت مقدس کی سرزمین سے نکل کر ملک شام چلا گیا، اپنے آبائی وطن گیا اور وہیں پر ان کا وصال مبارک ہوا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ چشت مقدس میں ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ملک شام، شہر عکا جسے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ نہ معلوم وہ کون سا علاقہ ہے، کون سا شہر ہے جس میں وہ مزار مبارک ہے۔ قدیم نام شہر عکا، کیونکہ اب تقسیم ہو گیا، ملک شام جو تھا بہت بڑا تھا اس دور میں۔ اب کیونکہ کئی ریاستوں میں کئی ملکوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونے کی بنا پر وہ حصہ جو ہے علیحدہ ہو گیا، تو وہیں پر آپ کی ابدی آرام گاہ ہے۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشت میں تبلیغ دین متین کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ صاحب سما تھے، محفل سما میں بیٹھا کرتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے نور نکلتا تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا، پورے شہر والے دیکھتے کہ آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے، سمجھ جاتے آج خواجہ ابو احمد ابدال چشتی محفل سما منعقد کر رہے ہیں۔ تمام شہر خود بخود جو ہے آپ کی خانقاہ کی طرف آ جاتا، جو بیمار آپ کی محفل پاک میں بیٹھ جاتا شفا یاب ہوتا، کوئی کافر آ جاتا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، تقدیروں کا مصداق بن کر دولت ایمان سے مشرف ہوتا۔ ہزاروں کرامتیں، بے شمار تصرفات آپ کی ذات خودسی صفات سے ظاہر ہوئے۔ ایک دفعہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جہاں کے لوگ مسلمانوں کو ستایا کرتے، تکلیفیں دیتے اور انہیں ختم کر دیتے، آگ میں ڈال دیتے تھے۔ آتش پرستوں کا زور تھا، آپ تشریف لے گئے، آپ کی ہیبت سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکا۔ آپ نے کہا کہ تم یا مجھے کیا آگ میں ڈالتے ہو، میں خود چلا جاتا ہوں۔ آپ آگ میں کودتے ہیں، مصلی مبارک بچھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی، آگ بجھ گئی، آپ صحیح سلامت آتش کدے سے نکلتے ہیں۔ یہ دیکھ کر پورے آتش پرست اپنی جبین نیاز کو آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ جو آگ کی پرستش کرتے تھے، جن کے سر آگ کے سامنے جھکتے تھے، آج نور خدا سے معمور ولی حق کے سامنے انہوں نے اپنی جبین نیاز کو جھکا لیا۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہیں اٹھاتے ہیں اور کلمہ طیب پڑھا کر ان کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کرتے ہیں، اور اسی واقعے کو دیکھ کر 10,000 کفار آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ خواجہ چشت کی زندگی کے وہ روشن پہلو ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ کے وہ تابناک حصے ہیں جو صبح قیامت تک کے اہل ایمان کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں گے، اور جس کی روشنی میں اہل سلوک اپنے سلوک کو طے کرتے رہیں گے، ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ الغرض وقت گزرتا گیا اور سلسلے کے کام کو آپ نے پھیلایا۔ دیار چشت ایک روحانیت کے افق پر ستارہ چمک کر اٹھا اور 95 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی، اور اس 95 سال کی تبلیغ دین متین اور پوری زندگی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر آج ہی کی تاریخ 13 جمادی الثانی 355 ہجری تھی جب یہ مرد حق آگاہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے اور آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو محمد محترم زاہد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وادی چشت میں آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔
آپ کے خلفاء میں آپ کے جانشین، آپ کے صاحبزادے حضرت ابو محمد محترم چشتی زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسرے حضرت خواجہ محمد خدا بندہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے ذریعے سے سلسلہ چشت اہل بہشت کو اللہ نے فروغ عطا فرمایا، اور اسی دیار چشت سے اٹھنے والے روحانی بادلوں نے پوری دنیا طریقت کو سیراب کیا، اور اہل ایمان کے دلوں کی کھیتی کو سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا کیا، اور چشتیہ سلسلے کا چراغ جلتا رہا، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے گئے، اور قلوب نور ایمانی سے منور ہوتے رہے۔ اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خواجگان چشت اہل بہشت کی عظیم تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عظیم روایات پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہو خواجہ چشت پر، سلام ہو خطبۃ الدین پر، سلام ہو ابو احمد عبدال چشتی پر، سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے وجود مقدس سے اللہ نے سلسلہ چشتیہ کو جاری فرمایا، سلام ہو سالار چشتیاں کے جانشین پر، سلام ہو وارث پیمبر پر، سلام ہو دلبر حیدر پر، سلام ہو نور نگاہ حسن مجتبی پر۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں دیار چشت پر۔ اللہ ان رحمتوں کے صدقے میں ہمارے قلوب کو بھی منور و مجلہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔